وہ ایک شخص کسی کے ہاں مہمان ہو گیا تو جب اسے کھانا وانا کھایا اور چلا گیا تو اس گھر والوں کے وہاں پر کچھ پیسے کچھ رقم پڑا ہوا تھا، اس مہمان کے جانے کے ساتھ وہ رقم بھی غائب ہو گیا۔ اب ان لوگوں کو شک ہونے لگا کہ شاید جو مہمان ہم نے بنایا تھا، مہمان بنا کر کھانا کھلایا تھا، اس نے ان پیسوں کو چوری کیا ہے۔ تو 1 سال کے بعد انہوں نے پھر یہ سوچا چلو اس بندے کی پھر دعوت کرتے ہیں، اس کو بلا کر کسی طریقے سے پوچھ لیتے ہیں کیا وہ ہماری رقم، ہو سکتا ہے آپ نے غلطی سے اٹھایا ہو، وہ ہماری رقم ہمیں لوٹا دو۔ جب اس شخص کو انہوں نے مہمان بنا کر گھر لایا، جب کھانا وانا کھلایا اور آخر میں پوچھا کہ ہماری جب پچھلی مرتبہ پچھلے سال آپ ہمارے مہمان تھے تو یہاں پر کچھ رقم پڑا ہوا تھا، وہ رقم غائب ہے، اگر آپ نے غلطی سے اٹھایا تھا تو وہ رقم ہمیں لوٹا دے۔ جب اس شخص کو انہوں نے یہ بات بتائی تو وہ شخص زار و قطار رونے لگ گیا۔ اب گھر والے سب پریشان ہو گئے کہ یہ روتا کیوں ہے؟ تو پھر اس شخص نے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ جو رقم یہاں پر پڑی ہوئی تھی وہ سارے پیسے بکھرے ہوئے پڑے ہوئے تھے، آپ لوگ گھر کے کاموں میں مشغول تھے، تو میں نے وہ رقم اٹھا کر قرآن مجید کے اوپر رکھ دیا۔ قرآن مجید کا جو جس پوش کے اندر قرآن ہے اس کے اندر میں نے رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ لوگ روزانہ تلاوت کرتے ہوں گے، لہٰذا جب قرآن کھولیں گے پوش سے نکالیں گے تو وہ رقم بھی ان لوگوں کو ملے گا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ قرآن اس سے لگ رہا ہے کہ پورا سال ہو گیا آپ لوگوں نے اس قرآن کو اٹھا کر کھولا تک بھی نہیں ہے، مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے۔ جب انہوں نے وہ قرآن اٹھایا، اس کو پوش سے نکالا، واقعی اس میں وہ پیسے اسی طرح پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ تو ایک واقعہ ہے نا، ہم سب نے سنا، بڑے حیران ہوئے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر ہم میں سے آر رہے کہ گھر کا یہی حالت ہے۔ سب اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھو کہ آپ نے آخری مرتبہ قرآن کا تلاوت کب کیا ہے۔ یہ قرآن کو اس طرح ہم نے نظر انداز کر دیا ہے کہ ہمیں احساس نہیں کہ قرآن ہماری زندگیوں سے آہستہ آہستہ نکل رہا ہے۔ قرآن کے تعلیمات نہ ہم خود حاصل کر رہے ہیں، نہ اپنے بچوں کو حاصل کرنے دے رہے ہیں، پھر یہ قرآن ہماری زندگیوں سے کیسے نہیں نکلے گا؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ ارے بدبخت، اللہ توفیق نہیں دیتا ہے، تو کون ہے قرآن کا تلاوت نہ کرنے والا؟ تمہاری کیا حیثیت ہے قرآن کے سامنے جو تم سال ہو گیا، مہینہ ہو گیا، ہفتہ ہو گیا کہ قرآن کا تلاوت نہیں کیا؟ رہے بدبخت، اللہ نے تجھے اس قرآن سے دور رکھا ہے، اللہ نے توفیق ہی نہیں دیا ہے کہ تم قرآن اٹھا کر اس کا تلاوت کرو۔ تو کس زبان سے کہتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہوں یا میں نے قرآن کا تلاوت نہیں کی؟ اللہ توفیق چھین لیتا ہے بدبخت لوگوں سے، بد نصیب لوگوں سے اللہ توفیق چھین لیتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے اس قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکالے، کتنے آج ہم ذلیل ہیں اپنے حکمرانوں کی وجہ سے۔ ہماری مہنگائی کہاں پر پہنچی ہوئی ہے، بد امنی کہاں پر پہنچی ہوئی ہے، ہماری ضلالت اور رسوائی کہاں پر پہنچی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا تو ایک زمانے میں رعب اور دبدبہ ہوا کرتا تھا، ان لوگوں کو پتہ بھی تھا ان مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس قرآن ہے دنیا کا کوئی طاقت ان کو نہیں دبا سکتا ہے۔